بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضر ہے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. ان کا کیا یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. بنا دیجئے بگڑی شہاج میری کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری. حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے. شب و روز
الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا بھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ درود شریف پڑھیے، 2-3 اشعار ایک کلام کے پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ جی آپ دو حکم جناب۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اور صوفی صاحب خیرات
سبحان اللہ کہیے شیر ضائع نہ کیجیے گا اور اونچی کہیے سبحان اللہ خیرات مجھے خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا بتا مان دریدہ آیا ہوں تیرے دل بے پتا ایک شعر آخری شعر احسان کو چھاڑتے ہوئے بڑا سنا چلتے ایسے امیر بانی فرماؤ آخری شعر سن لو داتا جو سرکار دی بارگاہ صوفی صاحب دا حکم میں دو اشعار پیش کرانا تے میری حاضری مکمل ہو جائے گی اس محفل یوں دو کوئی شاہ راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا مسد کے داتا تو مسد کے داتا تو جنہوں نوان بسایا او لاڑا ولیاں دا میرا داتا لی غجویری لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال سبحان اللہ کون ہے لاڑا ولیاں دا لاڑا ولیاں دا میرا داتا لی غجویری لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال بس دا لاہور سیوں بس دا لاہور سیوں میرے داتا پیا دینا بس دا لاہور سیوں میرے داتا پیا دینا او لاڑا ولیاں دا لاڑا ولیاں دا او میرا داتا علی غجویری لاڑا ولیاں دا لجپالا دا لجپال بس دا لاہور سیوں
मेरे दाता पिया दे नाल बस गल भोल सयो मेरे दाता पिया दे नाल कैसे पानी पिलाए अला इन्ना औलिया لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الذين آمنوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، جس طرح کہ آج کی مجلس مبارکہ محفل مقدسہ حضرت سیدی غوث الاعظم جیلانی علیہ الرحمہ و رضوان کی ماہانہ 11ویں شریف کے
کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی طرح آج کی محفل پاک کو یہ نسبت داتا گنج بخش علی جویری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بھی ہے کہ عرس مبارک کی تقریب سرکار داتا گنج بخش علی جویری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی سیدی داتا گنج بخش علی جویری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر ہم کریں گے۔ تمامی احباب درود و سلام کے تحفے نذرانے گجرے پیش فرمائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، صلی اللہ علیہ، ہاں جی درود پاک پڑھیں، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا من خود شروع سے ہرے نور خدا فیض عالم گنج بخش مظہر نور خدا ہے، فیض عالم گنج بخش نور احمد کی ضیا ہے، فیض عالم گنج بخش نور احمد کی ضیا ہے، فیض عالم گنج بخش مخزن صدق و صفا ہے، فیض عالم گنج بخش مخزن صدق و صفا ہے، فیض عالم گنج بخش نائب خیر البلا ہے، فیض عالم گنج بخش نائب خیر البلا ہے، فیض عالم گنج بخش کہنا آتا ہے کسی کو؟ گنج بخش کہنا آتا ہے کسی کو؟ کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ کس کا لقب ہے؟ داتا صاحب کے عرس مبارک کی تقریب میں آئے بیٹھے ہیں، ایسے نہیں بیٹھنا کہ دیکھ بھی ادھر رہے ہوں، محفل میں بیٹھے بھی ادھر ہوں، لیکن ذہن کہیں اور گیا ہو اور سوچیں ہماری کہیں اور پہنچی ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں۔ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی جویری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منانے بیٹھے ہیں تو ان کا نام لیں گے، ان کا ذکر کریں گے۔ ہر شعر کے آخر میں سرکار کا لقب گنج بخش ہے۔ گنج بخش، گنج کے معنی خزانے، بخش کے معنی عطا کرنے والے، عطا کرنے والا۔ اچھا، جو بندہ بار بار گنج بخش گنج بخش گنج بخش گنج بخش گنج بخش کا ورد کرے گا، خزانے عطا کرنے والے، خزانے عطا کرنے والے، خزانے عطا کرنے والے، تو کیا وہ بندہ جو دامن مراد خالی لے کر آیا ہے وہ محفل میں آ کے بھی واپس خالی چلا جائے گا؟ بتائیں جی، خالی چلا جائے گا؟
हाँ, उधर इधर उधर देख के नहीं, इधर देख के बताएं। क्या जो दाता सखी का जिक्र करे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, क्या दाता पिया लजपाल जो हैं वो इस बात पे जो है अमल नहीं करके दिखाया उन्होंने? जो उनका जिक्र करे क्या वो उसका जिक्र न करेंगे? है जी, हम उन्हें याद करें, ये कैसे हो सकता है वो हमें याद न करें? क्या खूब कहा किसी ने। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी बातें रब के सामने करे। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी बातें रब के सामने करे, यानी हमारा जिक्र रब के सामने करे। और कोई ऐसा भी होना चाहिए रब की बातें हमारे सामने करे, है जी। तो जब हम सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार को याद करेंगे तो सरकार भी हमें याद करेंगे। जब हमारी तो हाथ का मरकज दाता गंज बख्श अली हजवेरी सरकार बन जाएगा तो फिर वो भी नजर करम जरूर फरमाएंगे। इसलिए खामोश नहीं रहना। शेर के आखिर में क्या कहना है? क्या कहना है? हाँ, क्या कहना है? कौन कौन कह रहा है? कौन कौन कह रहा है जी? सारे कहेंगे मिलके मोहब्बत के साथ। शाबाश, बहुत अच्छे। वारिसे फ़क़्रे मुहम्मद साहिबे जूद व अता, वारिसे फ़क़्रे मुहम्मद साहिबे जूद व अता, अक्से हुस्ने मुस्तफा है फैज़ आलम, अक्से हुस्ने मुस्तफा है फैज़ आलम, गंज बख्श सरज़मीन हिंद को इस्लाम से रोशन किया। सुने कैसी प्यारी करामत है। सरज़मीन हिंद को इस्लाम से रोशन किया, रहबरे दीने खुदा है फैज़ आलम, रहबरे दीने खुदा है फैज़ रहबरे दीने खुदा है फैज़। ये हिस्सा ही आपका है फैज़ आलम गंज बख्श, फैज़ आलम गंज बख्श। जब जब आप फैज़ आलम गंज बख्श का जिक्र करेंगे, जब जब जिक्र करेंगे तब तब सरकार नजर करम फरमाएंगे। आपके फैज़े विलायत से हुए लाखों वली, आपके फैज़े विलायत से हुए लाखों वली, औलिया के पेशवा है बस बाकी सारा सबक मैं आपको सुनाऊंगा, इतना सा मैंने आपसे सुनना है। फैज़ आलम गंज बख्श औलिया के पेशवा है,
اسی سے آپ کی توجہ بن جائے گی. فیض عالم گنج بخش. جب آپ سرکار کا ذکر کریں گے تو سرکار ضرور نظر کرم فرمائیں گے. اب میں بڑی پیاری کرامت آپ کو سنانے لگا ہوں شعر کی صورت میں. اپنی مسجد سے دکھایا خانہ کعبہ آپ نے. پیارے بچوں بڑی پیاری کرامت توجہ فرمائیں. آپ نے اپنی مسجد سے خانہ کعبہ دکھایا جتنے آپ کے مقتدی تھے سب کو. تو توجہ فرمائیں. اپنی مسجد سے دکھایا خانہ کعبہ آپ نے بالیقین قبلہ نما ہے فیض عالم گنج بالیقین قبلہ نما ہے. اب بھولنا نہیں یہ آپ کا حصہ ہے. بالیقین قبلہ نما ہے پاسبان غربت ختم الرسل عالی جناب. پاسبان غربت ختم الرسل عالی جناب سنیوں کے مقتدا ہے فیض عالم گنج بخش. ہم سنیوں کے مقتدا ہے فیض عالم گنج بخش. اللہ اکبر. یا رسول اللہ کہیے. اعظم دستگیر چشمہ عرفان حق ہے اور مخدوم چشمہ عرفان حق اور مخدوم تاجدار اصفیاء ہے تاجدار اصفیاء ہے اشرفی جن سے ہوا روشن تصوف کا جہاں اشرفی جن سے ہوا روشن تصوف کا جہاں وہ روحانی سربراہ ہے فیض عالم روحانی سربراہ ہے
فیض عالم گنج بخش مظہر نور خدا ہے فیض عالم گنج بخش نور احمد کی ضیاء ہے فیض عالم گنج بخش نور احمد کی ضیاء ہے فیض عالم گنج بخش ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب مل کے محبت سے ذرا کہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں پیر کامل دانوا ماشاء اللہ سبحان اللہ. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم خزانہ ہے آپ بانٹنے والے خزانے آپ بانٹنے والے ہیں. گنج بخشے فیض عالم اور سارے عالم میں بانٹنے والے ہیں کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گنج بخشے فیض عالم یعنی سرکار اپنا فیضان جو ہے عالم میں تقسیم کر رہے ہیں خزانے عالم میں تقسیم کر رہے ہیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اور نور خدا کے مظہر آپ ہیں. نور خدا کے مظہر آپ ہیں آئینہ آپ ہیں. پیر کامل ناقصارہ پیر کامل پیر کامل کامل آرا رہنما جو ناقص آتے ہیں نا ان کو آپ کامل بناتے ہیں. جو ناقص آتے ہیں نقص والے خامی والے خرابی والے اللہ 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 نقص والے خامی والے خرابی والے جو آپ کامل ان کو آپ کامل بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ کامل بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی کامل بن کے آئے اگر کوئی کامل حضرت قاری صاحب اگر کوئی کامل بن کے آئے اگر کوئی کامل بن کے آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ اس کی بھی رہنمائی فرماتے ہیں. تو ہم اللہ کے فضل سے سیدی فیض عالم داتا گنج بخش شریف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کامل بن کے نہیں کہ رہنمائی لینی پڑے بلکہ فیض آپ کا لیتے ہوئے ہم ناقص بن کے سوالی بن کے منتے بن کے کملے دملے بن کے عاجز بن کے مسکین بن کے حقیر بن کے فقیر بن کے اور دیوانے مستانے بن کے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو درجہ قبول عطا فرمائے. انتہائی حسین آواز کے مالک جو اللہ کے فضل و کرم سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ پوری تحقیق سے پوری دانائی اور حکمت سے الفاظ ادا کرتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں. بڑی محبت بھری آواز ہر دل عزیز شخصیت سب کے پیار کرنے والے تشریف لاتے ہیں. محترم جناب قاری محمد سہیل سرور جماعتی صاحب مودت اہل بیت آپ کے عمل سے ظاہر آپ نے بھی محبت کے ساتھ نعرہ بلند فرمانا ہے. آپ تشریف لاتے ہیں
ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بولو بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ میں ایک ککھ ساں ککھاں تو بہت بولا، تیری نظر نے مینوں لکھ کیتا، لکھ ہو کے اے کامل مرشد کدے نہیں میں تیرے لئے ککھ کیتا۔ صدقے جاواں ایسے لجپال تو جنہاں نہیں مینوں اپنے آپ تو وکھ کیتا۔ اکثر پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کچھ پتے نے وصلاں دے لاکے توڑ نبھا جاندے بندے چنگیاں نسلاں دے۔ چنگی نسل دا ہونا اور چنگے دوست دا ہونا زندگی دے وچ فرض العین ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، آپ سلامت ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا، سید السادات کا ذکر ہوا تو مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں امیر شخص وہ ہے جس کا کوئی مخلص دوست ہے۔ دنیا میں امیر شخص وہ ہے تو مولا کائنات نے بتا دیا کہ امیری پیسوں سے نہیں آتی، امیری جائیداد کوٹھیاں اور محلات بنانے سے نہیں آتی، اگر امیری آتی ہے تو ایک اچھے دوست کے زندگی میں آ جانے سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ایک اچھا اور مخلص ساتھی عطا کر دیا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوش نصیب بھی وہی ہے اور امیر بھی وہی ہے۔ اسی لیے بار بار اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگے میرے اگلے بھی پھل پیندے، چنگیاں دے لڑ لگے میری جھولی پھل پیندے تے بریاں دے لڑ لگے میرے اگلے بھی پھل پیندے۔ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، بار بار اللہ قرآن پاک میں ذکر کر رہا ہے اے انسان تیرے لیے یہ بھی بنایا، اے انسان چرند پرند بھی تیرے لیے ہے، پہاڑ بھی تیرے لیے ہے، یہ دریائے، یہ سمندر، یہ مچھلیاں، یہ نباتات، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے انسان ساری چیزیں تیرے لیے ہے، اگر تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے گا تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لاکھ کوشش کر لیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں کوئی کمی نہیں ہے، صدقہ خیرات میں کوئی کمی نہیں ہے، مسجد بنا لی، حج کیا، حاجی بھی بن گئے، عمرہ بھی کیا، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سب ہی کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ نہیں بن رہا، اندر سے منافقت نہیں جا رہی، اندر کی گندگی ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کی گندگی ختم کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین کامل پکڑ جاتی ہیں زنجیریں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انسان کی فضیلت سب سے زیادہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، لیکن اس کتے کے بارے میں کیا کہو گے کہ جس کی نسل بھی حرام ہے، جس کی نسل بھی پلید ہے، جو حرام ہے، جو کھا نہیں سکتے، جو نجس ہے، جس سے بدبو آتی ہے، جس کو ہم ساتھ میں نہیں بٹھا سکتے، لیکن وہ کتا تھا، کتا ہو کر، لیکن سورۃ الکہف میں اللہ اس کا قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے
کہ जब तक ये दुनिया रहेगी क़यामत तक उस कुत्ते का जिक्र होता रहेगा। क्या नवाफिल पढ़े थे, क्या नमाजों की कसरत थी, क्या रोजों की कसरत थी, क्या वो कुत्ता आलिम दीन था, मुफ्ती था, सैयद था, पीर था, क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जानवर था और कुत्ता था। खुदा की कसम, उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान करके लोगों को बता दिया कि वो तो कुत्ता था, लेकिन उसका जिक्र सारे मुसलमान मोमिनीन और मोमिनात क़यामत तक करते रहेंगे। कुत्ते, तुझे ये फजीलत क्यों मिली? तुझे ये इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? तू तो नजसुल ऐन था, तुझसे तो लोग नफरत किया करते थे, तेरा तो गोश्त भी नहीं खाया करते थे। लेकिन कुत्ते ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तो कुत्ता हूं, लेकिन मुझे एक जुबान तो दे दे, मैं तेरे बंदों से बात करना चाहता हूं। ना मैं भौंका ते ना मैं टोंका, ना मैं शोर मचावा हो, मता वलियां दे लड़ लग के मता मैं भी बख्शिया जावा। कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने कहा कि वो कुत्ता जिसने मेरे बंदों का अदब किया, जिसने बंदों की सोहबत को इख्तियार किया, जो मेरे बंदों को देखा करता था, मोहब्बत से तका करता था, उनकी सोहबत में बैठा करता था। कुत्ते, तू था तो कुत्ता, लेकिन तू इंसान की शक्ल में, तुझे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। तूने मेरे बंदों की सोहबत को इख्तियार किया है, मैं तुझे इंसान बनाऊंगा और जन्नत में दाखिल करूंगा। एक तरफ इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, नमाजें भी पढ़ता है, सारी तस्बीहात भी करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तेरी सारी इबादतों को तेरे मुंह पर मारेगा अगर तेरे अंदर बेअदबी होगी। कुत्ता तेरे से अफजल होगा अगर तेरे अंदर बेअदबी होगी। नमाज पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाजें भी पढ़ता होगा, कुरान पाक भी पढ़ता होगा, उम्रे और हज भी करता होगा, लेकिन अगर इंसान के अंदर अदब नहीं आएगा, बेअदबी अगर उसके अंदर होगी, अल्लाह ने फरमाया कुत्ते की शक्ल में वो दोज़ख में जाएगा। आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरते रहो, सच्चों के साथ हो जाओ। फदखुली फी इबादी, बंदों में दाखिल हो जाओ। इंसान अगर बनना चाहता है, अगर आप अपने अंदर इंसानियत को पैदा करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? नेक बंदों की सुहबत इख्तियार करनी होगी। बार बार अपने पीरो मुर्शिद के पास जाएं, बार बार जय्यद उलमा के पास बैठे, मुफ्तियों के पास बैठे। अगर नहीं सीख सकते, टाइम नहीं है, तो कम अज कम अहले इल्म का अदब ही किया कर लिया करो और उनके चेहरे को मोहब्बत से तक ही लिया करो। उसका फायदा ये होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, उनकी खिदमत किया करे, उनके चेहरे को तका करे, मोहब्बत से उनकी जियारत किया करे। उसका फायदा ये होगा कि जो उसके सीने में है तुम्हारे सीने में भी आ जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सीने के अंदर जो कुछ भी था, मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के अंदर मुंतकिल कर दिया। जो कुछ भी था, अबू बकर तुझे ये फजीलत मिली, ये मोहम्मद का सदका है। मौला अली को फजीलत मिली, ये मोहम्मद अरबी का सदका है। हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नारा है। उस्तादों ने हमें दरसे निजामी में यही पढ़ाया है, यही सिखाया है कि बच्चों, अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि बेअदबी नहीं करनी। हर सहाबी नबी जन्नती, जो सहाबी होगा वो जन्नती होगा। किसी की बेअदबी नहीं करनी, अपने वालिदैन का अदब करना है। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हैं, मेरी औलाद भी बैठी है, मेरे भाई की औलाद भी बैठी है। मैं सभी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बच्चों, अपने वालिदैन का अदब करना है, उस्ताद का अदब करना है, पीर का अदब करना है, अपने मुर्शिद का, बड़ों का अदब करना है। अगर अदब ना किया तो लैसा मिन्ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है जो छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो मेरे से भी पहले माशाल्लाह हुसैनी भाई भी बैठे हैं और जो माशाल्लाह अज़ल से मुराकबे में हैं और इंशाल्लाह मुराकबे में ही रहेंगे। ये मेरी दुआ है आज हुसैनी भाई को कि आज ये वो यहाँ से ऐसा मुराकबा लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह दुनिया इनको देखेगी, वो भी मुराकबे में बन जाएंगे। वक़्त होता है और जब एक मुर्शिद एक जलाल में होता है, एक उसकी तबीयत होती है,
پھر کہنے والا کہتا ہے مانگ جو کچھ بھی مانگتا ہے تجھے عطا کروں گا، تجھے عطا کر دوں گا۔ تو میں تے ایک کھ سا مینوں تے بولنا بھی نہیں آتا، مینوں تے نہ تقریراں آندی ہیں، بس یہ پیر و مرشد کی دعا ہے، والدین کی نگاہ ہے۔ آج کا ہمارا ایک مقصد اور ایک سبق یہی دے کر جاؤں گا کہ ادب کریں، ادب کریں، والدین کا ادب کریں، بے ادبی نہیں کرنی، زبان درازی نہیں کرنی۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ حسد کو سینے سے نکال دو، بغض کو سینے سے نکال دو، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، خدا کی قسم شیطان ملعون مردود ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ آخری قرآن آیت، اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ شیطان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، مناظرہ کر رہا ہے کہ یہ آدم ہے، یہ مٹی سے ہے، میں آپ سے ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے قسم اٹھائی ہے فبعزتک، کہ تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرے بندوں کو تیرا نہیں بننے دوں گا، نماز سے روکوں گا، ذکر سے روکوں گا، وہ لڑائیاں جھگڑوں میں پڑے رہیں گے، فتنوں میں پڑے رہیں گے۔ الغرض شیطان نے قسم اٹھائی کہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ الا عبادک من المخلصین، اے ملعون جو تیرے ہیں وہ تیرے ہی رہیں گے، اور جو میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے۔ ہم سے فجر کی نماز بھی مشکل ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ والوں کی آنکھ لگتی نہیں ہے۔ حافظ محمد شفیق جماعتی حیدری، اللہ کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو بد نظروں سے بچائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی ماشاءاللہ میرے جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو بھی عزتوں سے نوازے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو ہو ہی حسینی، تو ہم تو حسینی بھائی سے دعائیں بھی لیں گے، پیر صاحب سے محبت بھی لیں گے، اور اللہ حافظ محمد سرور جماعتی صاحب اللہ آپ کو عزتوں سے مالا مال کر دے، لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہاں پر میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بچے، بڑے جتنے بھی بیٹھے ہیں، میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ ہمیں بار بار اپنے در کی حاضری عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چشمے رحمت نور چشمے رحمت امام اولینو مشکل کشا شیر خدا سارے مل کے آنکھوں مرتضی مشکل کشا شیر خدا
سالار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا، درود امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء دو جہانہ دے والی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک مقدس طیب بارگاہ اندر بڑی عقیدت بڑی محبت دے نال دودھاں دے گجرے پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، ایک بات بڑی مختصر کر کے حاضری مکمل کرنی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ایک صحابی نے حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمار بن یاسر؟ جنہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ عشق مرتضیٰ گزاری ہے۔ شاہ جی تھوڑے بڑیاں دی گل تو رہی ہے، میں تو تھوڑے کو دعا لے کے میں کر سکنا ہوں، تو میرے چینی اوقات نہیں ہے کہ تھوڑے بڑیاں دی گل کر سکا۔ جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے جنہ ساری زندگی عشق مصطفیٰ تے عشق مرتضیٰ گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ کون عمار بن یاسر؟ عشق مصطفیٰ اور عشق مرتضیٰ۔ ایسا عشق حضرت علی نے کیتا جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحیح ترمذی دی حدیث ہے، حضرت سرکار دے صحابی سن حضرت قیس نام انہوں دا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں واسطے دعا فرمائی اور فرمایا اے میرے پیارے جی یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلام جی سونا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام واسطے دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے جی ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے 3 بندیاں واسطے دعا فرمائی کہ جنہاں واسطے جنت مشتاق ہوئے گی۔ 3 ہستیاں ایسیاں ہونگیاں جنہ واسطے جنت مشتاق ہوئے گی۔ اج کسے واسطے ماں مشتاق ہوندی ہے کہ میرا پتر کام کرنے واسطے گیا ہے، اج کسے واسطے پیر جناب منتظر ہوندا ہے کہ میرا فلاں مرید فلاں علاقے وچ بیٹھا ہے، کاش کتے آ جائے ملن واسطے تے چلو ایک دوجے دا دیدار کر لئیے۔ کدی جناب باپ اپنی اولاد واسطے مشتاق ہوندا ہے، لیکن خدا دی قسم نبی پاک دی بارگاہ او بارگاہ سی جتے ہر صحابی مشتاق ہوندا سی کہ کدوں حضرت اما عائشہ صدیقہ تو زہرا آپ دا حجرے دا پردہ کوئی سائڈ تے کرے تے رخ مصطفیٰ نظر آئے۔ ہر کوئی صحابی مشتاق ہوندا سی، لیکن میں قربان نہ جاواں، میرے پاک نبی نے فرمایا 3 صحابی ایسے نے میرے غلام جنہ دے واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ جنت مشتاق ہوئے گا۔ توجہ ہے جی، 3 صحابہ، ٹھیک ہے۔ پہلے حضرت علی، مولا علی شیر خدا، حل عطا، اسد اللہ، وجہ اللہ، نبی دا ویر، سنیوں دا ویر۔ مولا علی شیر خدا دے واسطے جنت مشتاق ہوئے گی۔ قیامت والے دن ہر بندے دا نامہ مال سجے چ کسی دا کھبے چ سجے چاہے گا
تے کوشش ہوئے گی چھیتی چھیتی جنت جاواں تاکہ آ جڑا ماحول بنے ایتھوں جان چھٹے چھیتی چھیتی جنت جاواں لیکن ہر بندہ جنت دا مشتاق ہوئے گا قیامت والے دن لیکن جنت مشتاق ہوئے گی علی دی جنت مشتاق ہوئے گی مولا علی دی دوسرا سرکار نے فرمایا حضرت عمار دی دوسرا سرکار نے فرمایا حضرت عمار اور تیسرا سرکار نے فرمایا جی دی جنت مشتاق ہوئے گی او دا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جنت لبدی پھرے گی تین بندے کتنے نے اج مولوی بیچارہ پریشان ہویا پیا ہے کسی نے گل کیتی کہ بڑی تکلیف ہوئی لیکن او دا ہی دوسرا قول او دے منہ تے مارن واسطے میں گل کرن لگا کسی نے آکھیا کہ جناب او مولوی صاحب شعر نہ پڑھو انہیں آکھیا قرآن وچ حسین بھی تے حسن بھی ساری گل کیتی نا جدوں نے کہ او مولوی صاحب نے آکھیا سال لائے حسین قرآن وچ نہیں ہے گا تے دوسرے پاسے نال ہی او دی ایک ویڈیو چلدی پھردی او کہندا ہے کہ قرآن وچ صدیق بھی ہے قرآن وچ عمر بھی ہے قرآن وچ عثمان بھی ہے تے میں کہ حضرت صاحب کو یا نو ہاتھ مارو جتنا اوتے قرآن آیا او قرآن وچ نہیں ہے تے جے امتی نے قرآن وچ نے کمال نہیں ہوگی ویسے ہیں جنہ دے گھر قرآن نازل ہویا او قرآن چ نہیں ہے تے جنہ قرآن پڑھ کے قرآن والے نو مننے ہیں کمال نہیں ہوگی بہرحال گل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار واسطے اور حضرت قیس واسطے دعا فرمائی دو دعاواں حضرت قیس واسطے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی آپ واسطے دعا کی تھی سرکار نے کہ تو شہید نہیں ہوئے گا شہید نہیں ہوئے گا اور تمہیں پتہ ہے حضرت ثابت بن قیس کون نے پتہ ہے نہیں پتہ تے سبحان اللہ کو میں تو دسنا ثابت بن قیس کون ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات شخصیت ہستی ہوئے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا اوے اپنی آوازاں نبی دی آوازاں تو بلند نہ کرو ایک قرآن دی آیت نازل ہوئی نا تے آپ نو اے آیت دا پتہ چلیا اور حضرت جی آپ سن بولے توجہ ہے آپ سن کرنا تو بولے تے جدو بولا بندہ کسے بندے نال گل کرے نا تو اپنے نالوں اچھی گل کردا ہے اونوں انج لگدا جویں اے بندہ میری گل نہیں پیا سندا ہے جی فطرتی عمل ہے نا انسان دے واسطے گل تے نہیں وہ بولا اونوں لگدا کہ اگلا بندہ میری گل سنے گا نا تے اے میرے نال ہور ہی پیا کو سندا ہے میں اور اچھی گل سناواں جدو اے گل ہوئی نا اے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آواز نبی دی آواز تھلے کرو تھلے کر لو جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا حضرت ثابت بن قیس رون لگ پے ایک صحابی رسول آپ کولوں گزرے تے انہاں آکھیا ثابت بن قیس رونا کیوں پے تے آپ کہن لگے روہاں کیوں نہ میں تے بولا ہیں ادھر اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر چھڈی میں سرکار دی بارگاہ وچ اچھی اچھی بولنا سا ہیں تے میں تے بڑا گناہگار ہو گیا تے میری معافی کیویں ہوئے گی اور صحابی رسول چلدے سرکار دی بارگاہ چ آ گئے حضرت ثابت بن قیس اٹھے تے گھر تشریف لے آئے اپنی بیگم نو آ کے کہن لگے کہ جتھے میری سواری بجی نے جس کمرے دے وچ او سواری کڈو باہر تے او رسی لاؤ تے مینوں بنو تے بن کے او سواری دے کلے تے مینوں بنو عشق دی داستان سنو اج اسی بھی بڑی عشق دیاں گلاں کرنے ہاں لیکن سنو ثابت بن قیس کہن لگے بیوی کہنے لگی تانوں پڑھنا کیوں خیر تے ہے آپ فرمانا کہ آ قرآن دی آیت نازل ہوگی میں تو نبی دی بارگاہ چ بولنا ہی بڑا اچھی ہوں آپ نے اپنے آپ نو بنیا اور اس جگہ تے بنیا جس سواری تے سوار ہوندے سن جدوں اپنے آپ نو بنیا نا تے بھوک ہڑتال کر دتی تے بیوی کہنے لگی یہ نہ کرو تہاڈا قصور کوئی نہیں لیکن آپ دے اپنے اندر کہنے لگے نانا مینوں لگدا ہے کہ جویں میں بڑا بڑا گناہ پہ کرنا اور آپ نے نیت کیتی اور جملہ سنیا دے نیت کیتی اونی دیر تک اپنے روٹی جسم دے نہیں میں روٹی نہیں کھانی اونی دیر تک اپنے آپ کو نہیں چھڑنا جنی دیر تک یا اللہ دا پیغام نہ آ جائے یا رسول اللہ دا پیغام نہ آ جائے
تسی اس جملے تے غور کرو تانوں سمجھ آئے کہ صحابہ دا یقین کڈا کامل سی کہ سانو سنیا آ ہی جانا سانو پیغام آ ہی جانا ہے پاویں جو مرضی ہو جائے یقین ایڈا سی کہ سانو سنیا آ ہی جانا ہے اگر آکھو تو شعر پڑھ کے سناواں جی سارے پھر آکھو سبحان اللہ آؤ حضرات توجہ فرمایا جی میرے آقا امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار انبیاء دو جہان دے والی آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار تنائے سبل ختم الرسول انیس الغریب حضور رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم سرکار دا ہر غلام ہر سرکار دا عاشق ہر سرکار کو محبت کرنے والا پیار کرنے والا عشق کرنے والا سرکار دا جناب دم دم پھرنے والا میرے آقا پاک کریم میں پیار کرنے والا ہر ویلے جناب سیاں سمجھ بیٹھا ہوندا ہے کاش ویلا آ جائے سانو مدینے دا بلاوا آ جائے اسی مدینے چلے جائیے سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے ادھر جناب حضرت صاحب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جناب سارا کے بیٹھے نے اپنے آپ کو سلا دے طور تے جناب رکھیا ہوا ہے اپنا جناب سلا دے طور تے رکھیا جناب سارا کے بیٹھے نے مینوں اس بات تے یقین ہے مینوں اللہ دے رسول دا پیغام آ جائے گا تے یہی کہنے ہن میں اس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں کون حضرت عمار بن یاسر نے اپنے آپ کو بنے او صحابی رسول نے جا کے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ قرآن دی آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آوازاں نبی دی آواز تھلے کر لو پست کر لو سونیا بڑا غلام نے ثابت بن قیس جی سرکار دی عزت کردے نہیں سونیا انہوں نے اپنے آپ کو نا کار قید کر لیا تے بن لیا سرکار نے فرمایا چھیتی جا تے میرے ثابت بن قیس کو لے کے آ چلو میں دوبارہ پڑھ دینا جناب سے آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کوئی کہہ دے مجھے آ کر ہاتھ چوکے آنکھوں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے سے آپ میرے سنو چلے میں بات مسکران بالکل ذہن نہیں سی گل کرنا لیکن گل وعدے کی ہے حضرت ثابت بن قیس سے کولو سے ابن رسول چل دے آئے تھے آ کے کہنے لگے تینو پاک نبی نے بلایا ہے آپ اٹھے اسی ابن رسول لگے ثابت بن قیس پیچھے چل دے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے ہن جملہ سنیا جی ہر کسے واسطے چھوٹ نہیں ہوندی ہر گل دی لیکن کی ہویا میرے پاک نبی نے فرمایا او میں قربان جاواں پوچھن والا آمنا دلال ہے اچھے جناب کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این اے کوئی چودھری کوئی چیمہ کوئی چھٹا کوئی جناب چدر چھتر جناب بندے دا یار ہوئے نا تے پوچھے تینوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے گی تے بندہ روڑا پا کے ملے داسا میرا فلانا یار ہے لیکن قسم خدا دی تھوڑے جن منظر رکھا سامنے رکھو نا پوچھن والا کوئی عام نہیں نبیوں دا تاجدار پوچھن والا کوئی عام نہیں عائشہ راہی پوچھتا پیا ثابت بن قیس خیر دے ہے نا یہ کیوں کیتا سونیا میں قرآن دی آیت سنی میرے سے ہمت نہیں ہوئی میں اپنے آپ کو سلال کر رکھیا ہن سنو اے نہیں اللہ نے میرے نبی رحمت للعالمین بنا کے کریا میرے پاک نبی نے فرمایا ثابت بن قیس تیرے واسطے چھوٹ ہے توجہ ہے
تیرے واسطے چھوٹ ہے، تو جنہ مرضی اچھی بول تیرے واسطے چھوٹے، تیرے واسطے چھوٹ ہے، تو جنہ مرضی اچھی بول تیرے واسطے چھوٹ ہے۔ اور دسو جدے واسطے اللہ دا نبی کھلی چھوٹ دے چھڑے انہوں ثابت ملتا ہے سامنے، جنہ مرضی اچھی بول اے ثابت بن قیس جنہ واسطے میرے پاک نبی نے دعا فرمائی، اے ثابت بن قیس میں دعا کرنا تو شہید نہ ہو۔ رون لگ پہ کہنے سونیا تہاڈی غلامی چاہیا تے ہر غلام دی یہ تڑپ ہے کہ تہاڈے نام تو قربان ہو جاواں، اے تسی پہ فرماندے جے کہ تیرے واسطے دعا ہے کہ تو شہید نہ ہوئے۔ میرے پاک نبی نے پھر فرمایا اے ثابت بن قیس میں چاہنا تو کسی کافر دی تلوار نہ شہید نہ ہو۔ سونے شہید تے میں کافر تلوار نہیں ہونا ہے نا، کو کافر میں بھی تلوار مارے، کو برچھی مارے، کو نیزہ مارے، میں تہاڈے نام تے جان قربان کراں پھر ہی شہید ہونا ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، خدا دی قسم جملہ سنو گے نہ تڑپ جاؤ گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ثابت بن قیس گل سن میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے نا کہ تیری شہادت دی موت نہ آوے ہیں، لیکن اے وچ ایک سرکار نے بند فرمائی، سرکار نے فرمایا میں یہ دعا کیتی کہ کسے کافر دی تلوار نال تو شہید نہ ہوئے، بلکہ سرکار نے دعا فرمائی ثابت بن قیس تینوں بخار چڑھے، تینوں بخار چڑھے تے تو دنیا تو رخصت ہو جائے، جدوں تو دنیا تو جاویں تے اللہ تینوں شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اے ثابت بن قیس نے جنہاں واسطے سرکار نے دعا فرمائی۔ اور دوسری سرکار نے فرمایا اے عمار بن یاسر، سرکار نے جڑی گل فرمائی، سرکار نے فرمایا عمار بن یاسر تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تینوں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب کھلیاں حدیثاں ہر حدیث دی کتاب اندر پڑھیاں نے، کوئی لوگ چھپ نہیں، لیکن جڑی گل میں کر لگا میں جملہ بولیا سی عشق مصطفیٰ تے عشق مرتضیٰ کی زندگی گزاری ساری۔ جدو آپ کو کسی دسیا نا تو علی نہ بڑا پیار کرنا ہے، تینوں جناب انج کرنا ہے تے انج تیرے نال ہوئے گا تے ایس کھجور دی چھال نال تینوں سی بن کے ماریں گے۔ خدا دی قسم عمار بن یاسر نے آکھیا جان تے جا سکتی ہے پر عشق علی نہیں جا سکتا، جان جا سکتی ہے پر عشق علی نہیں جا سکتا۔ ہن جملہ سنیا جے عمار بن یاسر اس بوٹے نو کھجور نو پانی دیندے نے جدے نال آپ نو آخری ویلے بند کے ماریا گیا، شہید کیتا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ اس کھجور نو پانی دے رہے، آپ پانی دیندے رہنے۔ آپ نے فرمایا زندگی یہی ہے نا، یا بندہ عشق علی سے گزار چھڑے یا عشق مصطفیٰ سے گزار چھڑے۔ آج ماڑی عشق مصطفیٰ دی گل کرو، ماڑی عشق مرتضیٰ دی گل کرو نا تو فتویٰ ٹھا لگتا ہے۔ بہرحال اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرو اللہ عشق مصطفیٰ، عشق مرتضیٰ، عشق آل محمد، عشق صحابہ محمد سے زندگی گزارن جلا توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پیر صاحب نے مجھے پتہ لگ گیا کہ جناب دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن ایک شعر پڑھنے ہیں سارے رل کے، ہاں جی سارے رل کے ایک شعر پڑھنے ہیں کہ اس کے بعد آپ دعا کرنے ہیں، لیکن رل کے پڑھنا تو پھر پڑھ لینے رل کے ہے کو نیت گھر والے سمیت۔ صوفی صاحب تو نہیں دینا رلنا ہے، تہاڈی دعا نے جناب پڑھنے پیسی ہیں، مہربانی کرنی تو پڑھنا سارا نے۔ جس کو بھی آل محمد کا سہارا ہوگا، جس کو بھی آل محمد کا سہارا، سارے نبیوں کو جس کو بھی آل محمد کا سہارا، جس کو بھی آل محمد کا سہارا
دینا ہے بندے کی قسمت جاگ پہنی ہے بندہ ستارہ بلندیاں دی پرواز کرتا ہے آنکھوں مل کے آج پریوشی کہ مقدر کا ستارہ آج پریوشی کہ مقدر کا ستارہ اور سنو جناب ہم کو حسنین پلائیں گے وہ جام کوثر ہم کو حسنین پلائیں گے وہ جام کوثر پھر کی ہوئے گا دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ ہوگا دیکھنے والا وہ محشر میں نظارہ آنکھوں مل گئے جس کو بھی آئے محمد کا سہارا اللہ پاک دی بارگاہ چ دعائے خالق کائنات مالک لم یزل چند لمحہ دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اللہ آل محمد اصحاب محمد اور عشق مصطفیٰ اندر سانو مرنا اور جینا نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہ العالمین جو صحیح کلام پاک پڑھا پڑھایا سنایا نعت خوانی ذکر اذکار ختم پاک حاضر پاک مالک مولا سب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کیا مقبول و منظور فرما اللہم آمین مالک مولا ابتدا سے لے کر انتہا تک آغاز سے اختتام تک مجلس مبارکہ میں جو نیک کلمات جو کچھ بھی پڑھا پڑھایا سنایا گیا مالک مولا سب تیری بارگاہ میں پیش کیا اور اس پر جو تیری بارگاہ میں ثواب مقدر ٹھہرا مالک مولا غلطیوں کو معاف فرما کے حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت اللہ عالم آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نبی خاتم المعصومین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ثواب پیش کیا مقبول و منظور آپ کے توسل سے تمام انبیاء تمام صحابہ اکرام صحابیات اہل بیت ازواج مطہرات امہات المؤمنین پنجتن پاک نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین شیخین صدیقین شہداء صالحین اولیاء رضوین اولیاء امت مصطفیٰ کریم ائمہ فقہ ائمہ ولایت ائمہ اہل بیت اطہار اولیاء سلاسل اربع اور بالخصوص اولیاء سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سب بزرگان کی پاک بارگاہ میں اور بالخصوص سیدی وساندی مظہر علوم خفیہ والجلیہ منبع فیوز و برکات جن کا ہم عرس منانے بیٹھے یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ثواب پیش کیا مقبول منظور فرما اور بالخصوص سیدی وساندی حضور سیدی غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر میرا محی الدین حسینی حسنی حسینی کی پاک بارگاہ میں ثواب پیش کیا مقبول منظور فرما اور بالخصوص بابا جنوب محمد چراہی بابا فقیر محمد تراہی سرکار کی بارگاہ اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امیر ملت الحاج پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید عبد الحسین شاہ صاحب بالخصوص والد گرامی قادر حضرت پیر محمد بشیر نقشبندی حضرت جماعتی رحمۃ اللہ علیہ اور بالخصوص میاں برادران کے والد گرامی قدر حضرت محترم میاں رشید صاحب ان کی روح پاک کو اصال ثواب کیا مقبول منظور فرما اے مالک و مولا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے اعزا کربا ننیال ددیال سسرال اساتذہ پیر و مرشد کے خاندان میں جو بھی گزر گئے سب کی روحوں کو اصال ثواب کر کے مقبول منظور فرما اور بالخصوص مالک و مولا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے
حاضرین مجلس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محفل پاک میں آنے والے، تشریف لانے والے، شرکت فرمانے والے، اس کا انتظام کرنے والے، اہتمام کرنے والے، اہل خانہ، آپ سب کے اعزاء کربا کے خاندان میں سے جو بھی گزر گئے، سب کی روحوں کو اصال ثواب کیا مقبول و منظور فرمانا، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمانا، اے پاک پروردگار عالم پریشانیوں سے نجات عطا فرمانا، رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، صحت میں، اولاد میں، عزت میں، عمر میں بے شمار برکتیں رحمتیں نصیب فرمانا۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا پڑھا، اللہ خالق کائنات انہیں برکتیں عطا فرمانا۔ ہمارے شفقت بھائی تشریف لائے، قاری سہیل صاحب ایسا پڑھ رہے تھے کمال کہ آج محفل کا رنگ ہی کچھ عجیب تھا، ایسا روحانی ماحول تھا، دل یہ چاہ رہا تھا کہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، پڑھتے جائیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ خالق کائنات یہ وقت کی قید و بند جو ہے دنیاوی لحاظ سے یہ ہماری دامنگیر ہوتی ہے، اس لیے پھر اختتام کی طرف جانا بھی ضروری۔ محترم قاری غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب ماشاءاللہ سب سے پہلے تشریف لا کے تو محفل پاک کا انتظام و انصرام ان کے بھی ذمہ ہوتا ہے، ساؤنڈ مائک آن کرتے ہیں، بچوں کو تلاوت کرواتے ہیں، نعت شریف پڑھاتے ہیں۔ حضرت درویش اہل سنت برادر محترم صوفی محمد صدیق حیدری جماعتی صاحب اور بالخصوص سید آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید ناصر حسین بخاری صاحب، آپ کا تشریف لانا اللہ خالق کائنات اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے۔ آپ کے بھائیوں بچوں کا آنا مقبول و منظور، جتنے دوست بھائی بچے چھوٹے بڑے درویش اور نیت بھائی سب تشریف لائے، مالک مولا سب کو برکتیں عطا فرمانا، سب کی عزت میں برکتیں عطا فرمانا، کاروبار میں، مال و جان میں، مالک مولا بالخصوص میاں برادران جو ہمارے لیے ذریعہ نجات پیدا کرتے ہیں، اور مالک مولا دنیاوی برکتیں بھی ان کے سبب سے ملتی ہیں اور دینی برکتیں بھی ان کے سبب سے ملتی ہیں، مالک مولا آخرت بھی بہتر ہوتی ہے ان کے سبب سے۔ میرے مولا ان کو بے پناہ برکتیں عطا فرمانا، اور ان محافل کو ہم ہو نہ ہو جاری و ساری رکھنا۔ یہ جو لنگر جاری کیا ہے انہوں نے، مالک مولا ان کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں اور اولادوں کی اولادیں نسلیں یہ لنگر تقسیم کرنے میں لگے رہے، مخلوق آ کے کھاتی رہے، اور یہاں پاکستان میں ان کے جگہ جگہ دسترخوان لگے، اور یہی نہیں بلکہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں آپ کے دسترخوان لگے۔ اللہ خالق کائنات بار 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 آپ کو آپ کے توسل سے ہمیں بادب حاضریاں مدینہ طیبہ شریف کی، مکہ معظمہ شریف کی عطا فرمائے، اور بالخصوص اب فقیر جو دعائیں کر چکا، آل نبی کا صدقہ مالک سب مقبول فرمانا۔ میں دعا میں پیشوائی فرمانے کے لیے قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مزید دعا آپ فرمائے، اللہ خالق کائنات آپ کو برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہی ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے بھی پسند آ جائیں، تیرے پیارے حبیب کو بھی پسند آ جائیں۔ یا الہی جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ تمام کو کلی صحت عطا فرما۔ یا میرے مالک ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بن مانگے عطا کر دے، بن مانگے عطا کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جو ظالم ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، فتنہ فساد کو عام کرتے ہیں، قتل و غارت کو عام کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کے مقدروں میں نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جی قاری صاحب کی والدہ جی قاری صاحب نے کی والدہ محترمہ جی قاری صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کا کہا، میاں صاحب نے کہا، اور پیر شفیق حیدری جماعتی صاحب نے کہا، اے اللہ جن جن کی
والدہ والدین حیات ہیں، اے اللہ تمام کو صحت و تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، تیرے پیارے حبیب کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جو ظالم ہیں، جو ظلم و ستم کرتے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدروں میں نہیں تو انہیں نیست و نبود فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد